بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقہ کو اختیار کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء کرنا۔ جب اللہ کے رسول موجود تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی معاونت کا حق ادا کیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے فضیلت اور بشارت پائی۔ جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی تو ان سے رفاقت کا نمونہ بنے، اور جب خلافت کا بوجھ خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے کندھوں پر آن پڑا تو بعد میں آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ایسے مشعل راہ بنے کہ کوئی بھی حکمران ان کے آزمودہ اقدامات سے استفادہ کیے بغیر فلاحی ریاست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئی، اور اس وقت کی دو سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اپنی قوم کی فکر میں رہتے۔ خلافت کے ابتدا میں جب اقتصادی حالت بہتر نہیں تھی تو ان کا رنگ سفید ہونے کے باوجود سیاہ ہو گیا، اور انہوں نے خود پر لازم کیا کہ اس وقت تک بھی استعمال نہیں کروں گا جب تک قحط سالی ختم نہیں ہو جاتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور خلافت امت کے لیے امن و سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ ان کی وفات سے امت انتشار اور فتنہ و فساد کا شکار ہو گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کی اللہ تعالی سے دعا کرتے تھے۔ انہیں اس بات پر اس لیے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھے تو ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین بھی ساتھ تھے۔ پہاڑ لرزنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہاڑ پر اپنا پاؤں مبارک مار کر فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید موجود ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے متعلق خواب دیکھا۔ جس سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس سال لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے خواب دیکھا ہے گویا کہ ایک سرخ رنگ کے مرغ نے مجھے ایک بار 2 ٹھونگے مارے۔ جویریہ بن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ ہوا، انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا۔ اصحاب رسول گئے اور دیگر لوگ بھی گئے۔ جب وہ ان کے پاس گئے تو ان کے پیٹ پر سیاہ عمامہ باندھا ہوا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، آپ ہمیں کچھ نصیحت کریں۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے رکھنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک تم اس کی پیروی کرو گے۔ آپ کا مکمل نام عمر بن خطاب بن نفیل، کنیت ابو حفص، لقب الفاروق، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب کعب بن لؤی پر آ کر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ آپ کے والد انہیں اونٹوں کے پیچھے دوڑاتے تھے تاکہ یہ بہادر اور سخت بن جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کے پڑھے لکھے اور اشراف میں شمار ہوتا تھا۔ آپ جب جوانی کی عمر میں کو پہنچے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اللہ تعالی نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو
کمزور لوگ شروع میں ایمان لے آئے۔ سرداران مکہ نے کمزور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا تاکہ لوگ اسلام سے دور رہے۔ کمزور مسلمان حد سے زیادہ ستائے جاتے تھے۔ ان حالات میں اسلام کو کسی قوی اور طاقتور کی ضرورت تھی جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے، اے اللہ، دو بندوں ابو جہل، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے دو تجھے محبوب ہے، اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دور میں اسلام قبول کرتے ہیں جب لوگ ڈر رہے تھے اور اپنے اسلام کو چھپا رہے تھے، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبول اسلام کا اعلان کعبہ میں کھڑے ہو کر سرداران قریش کے سامنے کرتے ہیں اور دوپہر تک ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد ہم ہمیشہ عزت سے رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو اللہ تعالی نے آیت نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر بھی آتے ہیں، اس لیے آپ مومنوں کی ماں اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیں تو اللہ تعالی نے پردے کی آیت نازل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بعض بیویوں کی سرزنش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین سے کہنے لگے، تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالی تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے گا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 5 نازل فرما دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار مکہ کے پڑھے لکھے لوگوں میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے علم سے نوازا۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے قوام میں دودھ پیا اور اس کی سیرابی میرے ناخنوں تک پہنچ گئے، پھر وہ دودھ کا پیالہ میں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑا دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس کی تعبیر کیا کہ فرمایا علم۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے عزیز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ بن جاؤں۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اللہ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر، احد، خندق، صلح حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ، حنین، تبوک میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بنی مطلق میں عبداللہ ابی منافق نے کہا، ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ہوئی، کہنے لگے، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ نے فرمایا، عمر چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے چند ایک سنہرے واقعات۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔